رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، شعراء اسلام، حاضرین مجلس، پردے میں بیٹھی ہماری مائیں اور بہنیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے برادران وطن، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر کے پیدا فرمایا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ مریخ، یہ سیارے، یہ دنیا کے رنگین نظارے، پھولوں کو خوشبو، ہواؤں کو تازگی، آپ کو زندگی بخشی ہے رب نے جس نبی کے صدقے میں، اس نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں. وہ پیارے نبی جن کی ادائیں پیاری، جن کی زبان پیارے، جن کے اخلاق پیارے، جن کے کردار پیارے، اللہ نے اس پیارے نبی کو جس زمانے میں بھیجا وہ زمانہ پیارا، جس شہر میں بھیجا وہ شہر پیارا، اور جس علاقے میں، جس گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا وہ گھرانہ پیارا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیارا گھرانہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھرانے کی نسبت اپنے گھر سے جوڑ رکھا ہے. ہمارے امام صاحب ابھی سیکریٹری صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی، اس علاقے کے لوگوں نے بہت گھر کو سجانے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کی. یہ فکر دراصل ان پیاروں کی فکر ہے جن پیاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیار سے پیدا فرمایا. آپ کو شاید معلوم نہ ہو یا علم ہو تو میں اس کو تازہ کرنے کے غرض سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تقریباً مغرب بعد سے یہ پروگرام چل رہا ہے نبی کے نام سے. نبی کی بہت ساری باتیں، ان کی ادائیں، ان کے طریقے ہمارے اور آپ کے بیچ آئے. نبی کی زندگی ہمارے سامنے آئی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے جو آدمی کو تیار کیا، یہ زمین بنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ نے زمین کو بنانا چاہا، کسی پلانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے زمین کو کہا بچھ جا، بچھ گئی. لفظ مہادہ استعمال کیا گیا. مہادہ کے معنی آتے بچھونا. یہ زمین بچھی ہوئی ہے. آسمان اتنا بڑا تیار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تیار ہو جا، تیار ہو گیا. آسمان کو اللہ نے سجایا، چاند سے، سورج سے، ستاروں سے، مریخ سے، سیاروں سے. الغرض نہ جانے کون کون سی نعمت آسمان پر ہے جس کو سجایا. اس کو اللہ نے حکم دے کر کے تیار کیا. لیکن اللہ نے اس 6 فٹ 7 فٹ انسان کو بنانا چاہا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو بلایا. کس کو بلایا؟ فرشتے کو. فرشتے کون ہیں؟ یہ اللہ کے سپاہی ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے. وہ فرشتے پوری دنیا کے انسانوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. اب وہ انسان میں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے ہر انسان کی، اس لیے کہ میرا رب، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کسی خاص مذہب کا رب نہیں ہے، بلکہ اس رب نے اپنا تعارف جب کرایا ہے قرآن میں تو کہا الحمدللہ رب العالمین. میں وہاں کا رب ہوں جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں کا میں رب ہوں، وہاں کا بھی رب ہوں. اسی لیے لفظ عالمین استعمال کیا. بالکل اسی کے
مطابق جب اپنے نبی کا تعارف کیا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ جس کا رب میں ہوں اس کے لیے میرے نبی برحق رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. یعنی جہاں پر میرے رب کی ربوبیت پہنچتی ہے وہاں نبی کی نبوت اور رسالت پہنچتی ہے. جس طریقے سے میرا نبی کالوں کا نبی، میرا رب کالوں کا رب، گوروں کا رب، لنگڑوں کا رب، محتاجوں کا رب، بے سہاروں کا رب، بے بسوں کا رب، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا رب ہے، اسی طریقے سے میرا نبی دنیا کے تمام مذاہب کا نبی ہے. میرے نبی کی نبوت کو اللہ نے عام رکھا، میرے نبی کی رسالت کو اللہ نے عام رکھا. تب تو نبی ایسے موقع پر آئے جس وقت کوئی رب کا ماننے والا نہیں تھا. میرے نبی نے ان کے دل میں جگہ بنائی، میرے نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، میرے نبی نے اپنے گفتار کو پیش کیا، میرے نبی نے اپنے کردار کو پیش کیا. اور شاہ ہرقل جو اس وقت کا سپر پاور تھا، اس نے مکے کے بزنس مین کے ٹولی سے پوچھا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ تم میں سے کون محمد رسول اللہ کو جانتا ہے. تو نبی کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا وہ بادشاہ سلامت، تعلق نہیں رکھتا بلکہ وہ میرا اپنا سگا بھتیجا ہے. کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ کہا حضور اس بچے کو میں نے اپنے گود کھلایا ہے، وہ بچپنا کے زمانے میں میرے سامنے گزرا ہے، اس کی جوانی میرے سامنے ہے. پورا مکہ جانتا ہے کہ ایسا سچا اور پاکیزہ بچہ عرب کی دھرتی میں کوئی نہیں دیکھا. کہتا ہے تم نے محمد کو کیسا پایا؟ کہا قسم خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تک اپنے نبی اپنے محمد کو ہم نے جھوٹ بولتا نہیں پایا، کسی کو ستاتا نہیں پایا. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ جو نبی کا ابھی نہیں ہوا، جو نبی کا کٹر دشمن ہے ابھی، وہ گواہی دے رہا ہے. کہاں پہ گواہی دے رہا ہے؟ اس بادشاہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے جس بادشاہ سے مسلمانوں کو امید تھی کہ وہاں سے کچھ تعاون ملے گا، وہاں سے کچھ مدد ملے گی. وہاں پہ گواہی دے رہا ہے. گویا کہ میرے نبی ایسے تھے جن کا کلمہ غیروں نے بھی پڑھا، جن کے اخلاق کو، جن کے کردار کو، جن کے کیریکٹر کو، جن کے زندگی کے رہن سہن کو غیر بھی ماننے پہ مجبور ہوئے. ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو انسان کی تخلیق کی، اس انسان کا نام، اس مانوش کا نام، اس آدمی کا نام حضرت آدم ہے. ہم بھی آدم ہیں، ہم کو اسی نسبت سے آدمی کہا جاتا ہے، یعنی ہم آدم کی اولاد ہیں. آج سے دنیا کا کوئی انسان پوچھ لے تم آدم ہو. اللہ نے آسمان بنایا معلوم ہے، زمین بنایا معلوم ہے، پہاڑ کو جمایا معلوم ہے، تمہیں اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ انسان کی تخلیق اللہ نے کہاں کی؟ دنیا میں جتنے بھی مانوس ہیں جو انسانی شکل و صورت میں ہے، یہ تمام منوس کے جو سب سے بڑے سردار، یعنی جن کی وجہ سے یہ سلسلہ چلا، اس انسان کو اللہ نے آسمان پہ تیار کیا. کہاں پہ تیار کیا؟ کہاں پہ تیار کیا؟ آسمان پہ. مٹی منگائی زمین سے، مٹی منگائی زمین سے، اس لیے کہ اس انسان کو بسنا زمین میں ہے، رہنا زمین میں ہے، کھانا زمین میں ہے، بولنا زمین میں ہے. ایگزام حال ہے یہ زمین، یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام حال ہے. جب ایگزام حال میں کوئی بچہ ٹیسٹ دینے جاتا ہے، ایگزام دینے جاتا ہے، تو وہ اس بچے کو ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ بیٹا پلنگ بھی لے جا، فریج بھی لے جا، الماری بھی لے جا، صندوق بھی لے جا. آپ کے یہاں کوئی کہتا ہے؟ کہتا ہے ضرورت کی چیزیں لے جا. کیا لے جا؟ ضرورت کی چیزیں لے جا. جتنے دن تو رہے اتنے دن کی ضرورت کی چیزیں لے جا، اس لیے کہ ایگزام حال میں ہمیشہ نہیں رہنا. پیپر کو آؤٹ کرنا ہے، بھرنا ہے،
اور واپس آنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو آسمان پہ بنایا، آسمان پہ بنایا، آسمان پہ رکھا۔ تاریخ میں لکھا 40,000 سال تک اس انسان کا پتلا رہا۔ عرش اعظم کے سائے میں تمام فرشتے آتے، اس مکھڑے کو دیکھتے، اس ناک کو دیکھتے، اس آنکھ کو دیکھتے، اور دیکھ کر کے اس کے دل میں خیال آتا کہ نہ جانے یہ کیا ہے، نہ جانے یہ کیا ہے۔ کہا کہ فرشتے تو کچھ نہیں جانتے کیا ہے، فرشتے حیرت سے دیکھتے۔ لیکن اللہ نے جب انسان کے جسم میں روح پھونکا ہے تو انسان کے زبان سے جو پہلی بول نکلی ہے وہ پہلی بول تھی الحمدللہ۔ کیا تھی؟ الحمدللہ۔ کیا تھی؟ الحمدللہ۔ قرآن کا پہلا بول کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پیغام ملا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، مذہب اس کا کوئی ہو، ذات اس کا کوئی ہو، برادری اس کی کوئی ہو، جہاں بھی رہے گا وہ اللہ کا گنگان کرتا رہے گا۔ اگر وہ اللہ کا گنگان نہیں کرتا، گویا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس نعمت کان کا شکر نہیں ادا کر رہا ہے، زبان کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ کان کس کی دی ہوئی نعمت؟ اللہ کی۔ یہ آنکھ کس کی دی ہوئی نعمت؟ اللہ کی۔ یہ جو آدمی اپنے دماغ سے بولتا ہے ہم کما رہے ہیں، وہ وہی اللہ ہے جو تمہارے دماغ کو صحیح معنوں میں چلا رہا ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے ہارٹ کو صحیح معنوں میں محفوظ رکھے ہوا ہے۔ ورنہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں 17 سال کا بچہ ہارٹ اٹیک، 37 سال کا جوان ہارٹ اٹیک، 57 سال کے چچا ہارٹ اٹیک، ہے نا؟ بریک لگی، زندگی کی گاڑی ختم۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام پہ اگر کسی کی